الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم حضرات، بھائیوں، عزیز دوستو، بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں بتا کر میں بھی اپنی بات ختم کر لوں، اس لیے کہ رات کا ایک لمبا وقت گزر چکا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے ساتھ اللہ کا جو انعام و اکرام ہوتا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں تو اس بات کو پہلے سے ہم لے کر بیٹھتے ہیں کہ آج شعبان کی شب برات، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں رہتا ہے۔ اگزامپل اس کی مثال اگر دینا گا تو صبح اگر 10:30 کو جماعت رکھو آ جاؤ گے تو اتنے افراد اتنا مجمع جڑتا ہے؟ نہیں جڑتا۔ ہمارا ایک ڈائریکشن ہے، ہمیں بالکل اسی طرح اسی رخ پر چلنے کے عادی۔ آج شب برات ہمارے دلوں میں ایک بات ہے کہ یہ بے حد عظیم رات ہے، بالکل عظیم رات ہے۔ 10:30 بجے کا اعلان ہوا، 10:30 بجے جڑ گئے، 11 بجے کا اعلان ہوا، 11 بجے جڑ گئے۔ ایک مستحب عمل کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، فرائض کے پیچھے اتنا ہمارا زور کیوں نہیں لگتا؟ شب برات کی جو عبادت ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن فرائض کا جو مسئلہ ہے اس کے ایک ایک وقت کا حساب ہونا ہے، اللہ کیا سے اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ جس کا حساب ہونا ہے ادھر ہماری غفلت، اور جس کا حساب نہیں ہونا ہے ادھر ہماری روانگی۔ ہمارا ایک ڈائریکشن ہے، ہمارا ایک ذہنی مزاج ہے
جسے ہم لوگ طے کر لیتے ہیں پہلے سے، اور جو ہم نے طے کر لیا اسی پر ہم چلنے کے عادی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کم از کم جڑ تو گئے ہم لوگ۔ اللہ پاک آج کی اس رات کی برکت سے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم یہ وہ الفاظ ہیں جس کو قرآن کریم کے اندر مقطعات کہا گیا ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم نون قاف، یہ وہ الفاظ ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ مفسرین پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دیے، جہاں پر شوا الف لام میم، نیچے لکھ دیا اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں۔ حامیم سورت کی شروع ہو رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں اللہ عالم بالصواب، ہم نہ معلوم نہیں، یعنی رازہائے خداوندی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کا نزول فرمایا لیلۃ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی وہ رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو امر حکیم ہے اس کی توضیح میں حدیث مبارکہ سے کروں گا انشاءاللہ۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو مہینہ ہے یہ 8واں مہینہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور اس ماہ کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ شعبان المعظم۔ یہ معظم کے کیا معنی؟ عظم یعظم تعظیما، باب تفعیل سے آتا ہے، یعنی اس مہینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے دل میں، ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جیسے رمضان کے ساتھ کا رمضان المبارک، شعبان کے ساتھ لکھا گیا کہ شعبان المعظم، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، یہ تعظیم و تکریم والا مہینہ ہے۔ اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ یہ شعبان کی نسبت حضور علیہ السلام نے اپنی طرف جو فرمائی، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب اس کے پاس لکھنے والے صالح اور نیک لوگوں نے لکھا شعبان المعظم، یعنی اس مہینے کی ایسی تعظیم ہونی چاہیے، ایسا اعزاز و اکرام ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور تعظیم نہیں ہوتی، تکریم نہیں ہوتی، ہمارے مزاج میں ادب نہیں ہوتا اور مزاج میں بے ادبی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اپنی نعمتیں بندوں سے چھین لیتے ہیں، اللہ نعمتیں سلب کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، مہمان کے آنے سے پہلے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کی تکریم ہوتی ہے، مہمان جس انداز کا ہوتا ہے اسی انداز سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ استقبال مہمان کی تعظیم و تکریم میں ہے۔
اور ماہ رمضان جو ہمارے سر پر کھڑا ہے، اب 15 دنوں میں شروع ہونے والا ہے، اس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ جو مہینہ شعبان کا اس کے ساتھ جو تعظیم والا لفظ لگا ہے، یعنی اس کی تعظیم کرو۔ اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کا ایسا اعزاز و اکرام کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو ستھرے بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر دو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دو۔ جب رمضان کے اندر ہماری تعظیم و تکریم ہوتی ہے، پھر اللہ رمضان المبارک تک پہنچا دیتے ہیں شعبان کی تعظیم و تکریم سے۔ بہت سارے مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ اللہ کا حکم براہ راست تو نہیں ہوتا، لیکن وہ جگہ، وہ مقام، وہ شخصیت، وہ مہینہ، وہ لمحہ، وہ ساتھ، وہ گھڑی، وہ وقت تعظیم اور تکریم کو طلب کرتا ہے، لیکن ہم لوگ تعظیم نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، تو پھر ہماری بے ادبی ہم لوگوں کو محروم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت امام بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کا دور تھا، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے دور میں حضرت امام بہلول رہتے تھے مجذوب الحال، یعنی مجذوب اسے کہتے ہیں۔ در منصور کے اندر میں ایک روایت ہے، میں اس روایت کی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ طویل وقت لگے گا، میں صرف حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ حدیث کا حوالہ ذہن میں رہ سکے۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی تجلی، اللہ کی محبت کو اس کا دل جذب کر لیتا ہے۔ ہمارے پچھلے کابل میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ کا نام ہے جن کا نام حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے اس زمانے کے مشائخ فرماتے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل اللہ کی تجلیات کو جذب کر چکا تھا، اس لیے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے اور یوں کہتے تھے، بھائیو 10 سال کے بعد یوں ہونے والا ہے، 15 سال کے بعد یوں ہونے والا ہے، 5 سال کے بعد یوں ہونے والا ہے، کچے پکے مکان کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ کبھی دعا کو ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر خاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یہ وہ جملے ہیں اس اللہ کے بندے کے دل نے اللہ کی محبت کو جذب کر لیا تھا، تجلیات کو چوس لیا تھا، جیسے ایک اسپنج ہے پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی کو چوس لیتا ہے، اسے مجذوب کہتے ہیں۔ جب بندے کا دل اللہ کی محبت کو چوس لیتا ہے تو پھر وہ بندے کو مجذوب کہتے ہیں۔ حضرت امام بہلول کا بھی یہی حالت، اور مجذوب لوگوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے رہتے ہیں، کائنات کے عجائبات ان کے نظروں کے سامنے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جنات اور دیگر مخلوقات تو ان کے قدموں کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ ملائکہ نظر آتے ہیں، کبھی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کے عرش کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، کبھی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کے فیصلوں کی ان کو اطلاع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ٹوٹلی دنیا سے کٹے اور ہٹے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر ان کا حال کیا ہے؟ علیہا مغبرۃ وجوہہم، ان کے چہرے گردآلود ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوئے ہوں گے، نہ ان کو کھانے پر فکر ہے، نہ ان کو پینے کی فکر ہے، نہ ان کو دنیا کی فکر ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایسی باتیں جب آتی ہیں تو ہم لوگوں کو ایک مغالطہ لگتا ہے، ہر گانجا مارنے والے گانجڑ کے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں، یہ مجذوب ہے، جس کے بال بڑے بڑے ہیں ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ مجذوب ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، مجذوب کون ہے؟ اسے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی پاک پر درود پڑھو، وہ فوراً پھر کر کہے گا، اے اللہ کے بندے، کیا تجھے رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے میری پیٹھ ہی ملی تھی؟
یہ مجذوبوں کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پر درود تم دل میں پڑھ رہے ہو، وہ پیچھے مڑ کر کہتے ہیں اللہ کے بندے میرے سینے کی طرف آ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ۔ ایسے چند حالات ہوتے اسے مجذوب کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک نقشہ الگ ہے، ہم مجذوب کی تعریفیں الگ سمجھ بیٹھے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھ میں جا کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرے۔ ایمان کے تحفظ کی بہت ضرورت ہے۔ تو حضرت امام بہلول کا بھی ایک ایسا ہی حال تھا۔ حضرت امام بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو بظاہر ایسا لگتا ہے ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، دنیا اسے کہتی ہے یہ لٹیرا ہے، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، لیکن با ادب بھی ہوتا ہے۔ ساری برائیوں کے باوجود اس کے اندر ادب ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے ادب کی وجہ سے اسے ایسے مقام پر پہنچا دیتے دنیا اش کر کے رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو اگر مثالیں دینے بیٹھوں تو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ان مثالوں میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت امام بہلول بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ ایک تاجر اپنی چھوٹی موٹی پونجی لے کر راستے سے گزر رہا تھا، ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دل میں سوچا کہ چلو راستے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ سوچا اور گیا۔ اس نے سامنے جا کر کہا کہ حضرت میرے پاس اتنا بچا کچا سرمایہ ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری تجارت میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت امام بہلول نے فرمایا کیا لینے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضرت کیا بھی ذہن میں آئیڈیا تو نہیں ہے، جا رہا ہوں، وہاں بازار پہنچ کر دیکھوں گا کیا کامیاب تجارت ہے، میں وہ خرید کر لے کر آؤں گا۔ حضرت امام بہلول نے فرمایا بھائی جاؤ شہر جا کر کالا کپڑا خرید کر لاؤ اور اسے اپنے دکان میں رکھو۔ اس نے سوچا، سامنے تو کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ راستے میں چل رہا اور سوچ رہا تھا، کبھی اس کے خیالات ستا رہے تھے، کبھی اس کی سوچ ستا رہی تھی، کبھی وہ سوچ رہا تھا کالا کپڑا لا کر میں کیا کروں گا، اسے کون خریدے گا، ان بزرگ سے میں نے مشورہ کیا کر لیا، یہ بھی ایک عجیب طرح کا مشورہ دے دی۔ یہ سوچا اور چلتا رہا، لیکن جب بازار میں پہنچا بے ساختہ اس کے دل نے کہا چلو آج حضرت نے کہہ دیا ہے، ان بزرگ نے کہہ دیا ہے، میں آج ان کی بات مان لیتا ہوں۔ یہ سوچا، دل پر فیصلہ چھوڑ کر اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کالا کپڑا خرید کر لائے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کسی نے آ کر کچھ بھی نہیں خریدا۔ یہ من ہی من میں اور پریشان۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد امیر شہر کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر جو رواج اور مزاج ہوتا تھا، میں واقعہ کس لیے سنا رہا ہوں، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو رواج تھا، شہر کا اگر کوئی امیر بڑا رئیس انتقال ہو جائے تو لوگ کالا کپڑا پہن کر سوگ مناتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ امیر شہر کا انتقال ہوا، پورے اس شہر کے اندر کالا کپڑا کسی بھی دکان پر نہیں ہے علاوہ اس کے۔ اب اس نے بھی سوچا کہیں بھی کالا کپڑا نہیں ہے شہر میں، اب میرے لیے موقع ہے خوب منافع کا، خوب تجارت کا۔ اس نے دگنا تگنا نفع رکھ کر اس نے خرید و فروخت شروع کر دی۔ اس نے بیچا، بہت زیادہ نفع ہوا، لیکن اس کے بعد میں جب دوبارہ وہ بہت سارا جو سرمایہ تھا، بہت زیادہ جو نفع ہوا تھا، وہ لے کر جب جا رہا تھا، دوسری مرتبہ جب جا رہا ہے تو گھوڑے پر سوار ہے حضرت امام بہلول اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے،
جب پہلی بار ملاقات ہوئی، اب اس نے کہا کہ او بوڑھے ادھر نظر اٹھا اور میری طرف دیکھ۔ حضرت امام بہلول نے نظر اٹھا کر دیکھی اور کہا بے ساختہ، اس نے ابھی سوال ہی نہیں کیا تھا میں کیا خریدوں۔ حضرت امام بہلول نے نظر اٹھا کر دیکھی اور کہا جا اس مرتبہ تربوز خرید کر لیا۔ یہ گیا تربوز خریدا۔ اب اس کے دل میں بات راسخ ہو چکی تھی، پچھلی مرتبہ تو شک تھا لیکن کپڑا خرید لیا تو نفع ہو گیا۔ اب اس مجذوب نے، اس بندے نے اب تو کہہ دیا ہے کہ جا بے فکر تو خرید کر لے کر آ۔ اب تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں۔ اب من ہی من میں شیخ چلی کے خیالات پکائے چل رہا ہے، تربوز لاؤں گا، اتنا نفع ہوگا، میں بڑی بلڈنگ بنوں گا، میں فلاں فلاں کروں گا۔ یہ شیخ چلی کے پلاؤ ذہن میں پکا کر چل رہا ہے۔ گیا تربوز خرید کر لایا۔ تربوز راستے میں آ رہے تھے گاڑیوں میں، ادھر اللہ کی کرنی ایسی کہ برسات شروع ہوئی۔ ادھر تربوز آ رہے ہیں، ادھر برسات شروع ہوئی۔ جتنا نفع ہوا تھا رأس المال کے ساتھ پورے کا پورا ضائع ہو گیا۔ یہ فوراً دوڑا ہوا گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کر دیا، پہلی مرتبہ میں آپ ہی کی ایما پر، آپ ہی کے اشارے پر میں کپڑا خرید کر لایا تھا، اتنا زیادہ نفع ہوا، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے کیا کر دیا کہ میری زندگی چوپٹ ہو گئی، میں آسمان سے زمین پر آ گیا، آپ نے مجھے روڈ کا بنا دیا۔ ہماری اصطلاح میں بولتے ہیں مجھے روڈ کا کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے سڑک پر لے آئے، بھکاری اور کنگال بنا دیا۔ اب سنو حضرت مجذوب کا جو جملہ تھا، حضرت مجذوب نے فرمایا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ تو نے کیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو ترقی کیا ہے تو تیرے ادب کی وجہ سے کیا ہے، دوسری مرتبہ برباد ہوا ہے تو یہ تیری بے ادبی ناقدری کی وجہ سے کیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو با ادب آیا، اللہ نے تجھے تیرے ادب کی وجہ سے نوازا، دوسری مرتبہ تو بے ادب بن کر آیا، اللہ نے تجھے تیری بے ادبی کی وجہ سے چھینا اور سلب کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو مہینہ ہے یہ تعظیم و تکریم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں شعبان المعظم۔ آنے والا مہینہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائیوں میرے پیچھے جو مہینہ ہے اس کی تعظیم کرو، اس کی تکریم کرو، اس کا ادب و احترام کرو۔ جب تم اس کا ادب و احترام کرو گے تو اس کا نفع تم رمضان میں دیکھو گے۔ اب رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق جو ملے گی، نمازوں کی توفیق جو ملے گی وہ اسی مہینے پر منحصر ہے۔ ہمارا ادب، اللہ ہمیں ادب کی وجہ سے آگے کے مہینوں کی عبادت نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے شعبان المعظم، یعنی یہ مہینہ بہت ہی زیادہ تعظیم اور تکریم طلب مہینہ ہے، اور اس ماہ کی ایک رات ہے، اسے آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شب برات ہے، یہ جو شب برات ہے اس رات کا کوئی بھی خصوصی عمل نہیں۔ بعض لوگ یوٹیوب کے دیوانے ہیں، آج بھی ہیں، اور کل تو غیر مستند کتابیں پڑھنے کا مزاج تھا۔ دیکھو کتاب ہونا شرط نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ ارے کتاب میں پڑھ لینا، اسی لیے عالم اور غیر عالم میں فرق یہ ہے کہ غیر عالم کوئی بھی کتاب پڑھ کے کہتا ہے کہ حضرت ہم نے کتاب میں پڑھا ہے۔ بھئی کتاب کون لکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا تقوی کیا ہے، اس کی طہارت کیا ہے، علم میں کتنا پختہ ہے، کتنی ضعیف روایتیں لے کر آتا ہے، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، ان پر جب محدثین نے نکیر کی تو الموضوعات الکبیر لکھ دی انہوں نے۔ لہذا ایک علمی میدان ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے جو رسالے آج سے 20 سال 25 سال 50 سال پہلے لکھے گئے، اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی 2-4 رسالوں میں یہ بات دیکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے
نماز شب برات، اوپر بڑا لکھا ہوا ہے نماز شب برات۔ شب برات کی نماز کون سی شب برات کی نماز ہے بھی؟ نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اتنی ساری نمازوں کا ذکر ہے۔ کیا شریعت نے اس نماز کا تذکرہ چھوڑ دیا؟ کتب حدیث کے اندر، مستند احادیث کے اندر ساری نمازوں کا ذکر ہے۔ تہجد کو اٹھاؤ، قرآن سے دیکھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اگرچہ کہ نماز نفل ہے لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دیکھو، نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھو، حضور کے عمل کے اندر چاشت ہے، اشراق ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، لیکن شب برات کی کوئی بھی نماز کسی بھی مستند نہ کتاب میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، نہ اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ یقیناً ہم اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں، قربان ہے اولیاء اللہ کی عظمت پر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند سے لے کر آج تک جتنے اولیاء ہیں، الحمدللہ کسی نے شب برات کی نماز کا ایجاد نہیں کیا ہے۔ پھر جو کتابوں میں لکھا یہ کیا ہے؟ دیکھو، ڈاکٹر کے پاس لے کر آؤ مریض کو، تب پتا چلے گا کہ مرض کیا ہے، کون سی کتاب، کس سن میں، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کیپاسٹی کیا ہے، یہ علماء ہی تو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے نماز شب برات، اب نیت لکھیے 2 رکعت شب برات کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ۔ بھائیو کیا بنا رکھا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھو، اس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ثواب لکھا ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے اس کی معافی و تلافی کرو۔ کوئی خصوصی نماز نہیں ہے، کوئی بھی خصوصی نماز نہیں۔ صلاۃ شب برات ہے، فلاں ہے، یہ سب ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ 16 سیدہ کے روزے کر کو بھی ایک چیز ہے۔ اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ذرا چیزیں چلتی ہیں، 5 جمعہ یاسینہ پڑھانا کر کو اختراع ہوتا ہے۔ دیکھو چند چیزیں بتانا ضروری ہوتا ہے، انہیں تو اللہ کے تمہیں پکڑ لیتی، آگ بیٹھ کو آرام سے بولا چل جاتا تھا۔ اللہ جو معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی تھی شریعت کے نام پر، انہیں کبھی بتایا نہیں، پوچھتے نہیں، ضرور یہ قوم پکڑے گی، اس لیے کہ اس وقت اللہ آپ کو اختیار دے دیتے ہیں۔ پھر علماء کو کھڑا کرتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کو کھڑا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں اللہ انہوں ہم نے دعوت دیے نہیں، اس وقت بولتے دعوت دیے نہیں، انہوں بولتے ہیں اللہ ہمیں دعوت دیے، گواہ اس امت کو پیش کیا جائے گا، امت محمد یا گواہی دے گی۔ ایسا قوم پوچھے گی تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے جو بات صحیح ہے، اچھا مجمع میں سے کھڑے ہو کر پوچھنے کا آپ کو پورا حق ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر آپ کو۔ دیکھو اس لیے کہ جب رسول اللہ کے مجمع میں صحابہ پوچھتے تھے تو میری کیا کیپیسٹی ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، الحمدللہ۔ تو یہ چند چیزیں ہمارے اس مکہ مسجد کے اندر ایک چیز ہوتی تھی، شاید یہاں بھی ہوتی ہے، مجھے معلوم نہیں۔ رمضان اور بقرعید کے موقع پر فجر کی نماز کو گھراں سے مٹھا جاتا ٹیفنا میں، آتا نہیں آتا، ہمیں کیا سوچ کو لے لگا تھی، عیدین کا روزہ حرام ہے، ٹھیک مسئلہ صحیح، عیدین میں روزہ رکھنا حرام، مسئلہ بالکل صحیح۔ اب لانے والا اس نیت سے لے کر آتا ہے، اگر کوئی روزہ رکھوں کر کو بولا تو بھی بھئی اسے بول کو مٹھا کھلا دیں گے، عیدین کا روزہ جائز نہیں ہے کر کو بول کو مٹھا کھلا دیں گے، لانے والے کی نیت صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو ہر جز پر غور کرو، لانے والے کی نیت صحیح، غلط نہیں ہے، یہ ایک اشتباہ کے لینے لا رہا ہے، لیکن ہماری آئندہ چلنے والی جو نسلیں
انہوں کیا کرتی رے ہمارے بابا مٹھا لگ جاتے تھے، میں بھی لگ جانا، ہمارا بابا کرے میں نہیں چھوڑتا۔ اب انہیں مسجد میں لے کر آتا ہے، مسجد میں امام صاحب بولتی یہ سب نہیں کرنا، انہیں ان کو انہیں ان کو تو میں اس لیے اللہ کے واسطے اب اسٹاپ کر ڈالو۔ تو آج جو انسان لا رہا ہے سبا اس کا بیٹا ہمارے بابا لے کر کو لاتا ہے، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ سمجھ جاتا ہے۔ عید کے دن صبح کو مٹھا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام، جہاں ہمیں غیر ضروری چیز کو ثواب سمجھ کر کرتی، انتزاعات، انتشارات، جھگڑے، فسادات یہی سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کا جز نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح شب برات کی جو نماز کا طریقہ ہے جو پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ شریعت کا جز نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی مستند طریقے سے مجھے لا کر دکھا دے، میں اپنے اس قول سے توبہ کر لوں۔ اور کیا؟ تو یہ جو طریقہ ہے غلط۔ اچھا، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اور یہ روایت بھی ضعیف۔ اس میں دو طبقات ہیں شب برات کے سلسلے میں۔ ایک طبقہ ایک دم غلو کرتا ہے۔ غلو کرتا کیا؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، لا تقولوا علی اللہ، اللہ پر کچھ نہ بولو مگر حق بولو، اللہ کے دین میں غلو مت کرو۔ تمہاری طرف سے ایک لفظ، ایک چیپٹر، ایک حرف زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم مجرم ہو اللہ کی نظر میں، تم ملزم ہو اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، تم معاف نہیں کیے جاؤ گے، تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ جو شب برات کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے پاس دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ اس میں غلو کرتا ہے، مطلب اسے کہتا ہے کہ عید، بعض فقہا الجواہر الفقہیہ کتاب کا نام۔ نمبر دو، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ نمبر تین، ایسی فتاوی عالمگیری۔ نمبر چار، فتاوی دارالعلوم۔ نمبر پانچ، فتاوی محمودیہ۔ میں کتابوں کی بھرمار لگانے کے لیے تیار۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 15 شعبان کو عید کا تصور کر کے نیا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ عید کا تصور کر کے نیا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان لکل قوم عیدانی، ہر قوم کے، ان لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے عیدیں ہیں، ولنا عیدانی، ہمارے لیے صرف دو ہی عید ہے، وہ رمضان اور بقرعید کی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری کون سی بھی عید نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو شب برات کا مسئلہ ہے اس میں زیادہ غلو نہیں، اسے عید کا نام نہیں دینا، شعبان کی عید نہیں، شعبان کی عید نہیں ہے، اس کا نام عید ہے ہی نہیں۔ ہمیں بنا لیے، ہمارے بچپن میں تو بہت دھوم دھام چلتا تھا، اللہ کا شکر اب ذرا رکو ہے۔ اچھا، ایک تو شعبان کی عید، یہ عید نہیں۔ دوسرا، اب بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز معاشرے کے اندر پلتی ہے، اس کا نام عید مردگم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے جو انسان مر جاتا ہے اس کی دو حالتیں ہیں، تیسری کوئی حالت ہے ہی نہیں اس کی۔ مرنے والا یا تو تعظیم میں ہوگا یا تو تنعیم میں ہوگا۔ تعظیم مطلب عذاب میں، تنعیم مطلب نعمت میں، یا تو جنت میں یا تو جہنم میں۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ، جنت میں ہے سارا ملنے دنیا کو آ رہا ہے، وہاں کی عیش و آرائش، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے مشک و زعفران سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ کر ہماری سڑی دنیا میں انہیں آ رہا ہے؟ نہیں آتا۔ تو ابھی ہمارے مسلمانوں کے گلیہ میں ماشاءاللہ وہاں کچرے کے ڈھیر پڑے رہتی، اور ہمارے مردے جنت سے سیدھا دنیا میں آ جاؤ، امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
دوسری صورت آدمی تعذیب میں ہوگا، اور جو جہنم میں ہوگا داروغہ جہنم اتنا سخت ہوگا، اللہ نے اس کے دل کو اتنا سخت بنا دیا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جہنمی چیختے چلاتے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کا دل نہیں پگھلتا، انہیں کہا گیٹ کھول کو چھوڑ ڈالتا ہے، جاؤ آج جا کر دنیا پھر لے کر جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ عقیدہ کا ہے، میں پوری کتاب کے حوالے سے پوری امانت داری کے ساتھ بتاتا ہوں، ہندوستان کے برہمنس کے اندر ایک عقیدہ ہے، ندی کے بازو کویاں کو کھانا کھلاتے نہ معلوم، یہ کیا بولا؟ ان کی کتابوں میں دیکھو، ہماری کتاب میں دیکھو، انہوں ایک بولتی سال میں ایک بار موس کے پتے پر رکھ کر کھانا کھلاتی، اس کئی کو تو ارواح آ کر کویاں کے اندر اس کو کھانا کھا لے جاتی۔ ہندوستان کے اندر پرپنے والا برہمن سے کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہمارے مردے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم وہ پیارے نبی کی امتی ہیں کہ اس امت کے نبی نے لمحے لمحے پر قدم قدم پر ہر موقع پر اس امت کی رہبری و رہنمائی کیے کہ اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، امت میں یتیم بنا دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ اس مسئلے میں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ان کا جو عقیدہ وہ ہمارا بھی، ان چیزوں سے بالکل توبہ کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ ایک روایت میں بتا دیتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے حضرت یحییٰ بن قطان سے اور دوسرے صحابی سے، روایت کے ضعیف ہونے میں علم حدیث کی ایک بحث ہے، اب وہ علم حدیث کی بحث ہے نا عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی۔ 15 شعبان کی رات تھی، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ بھی بات 15 شعبان کی رات اٹھے، سیدھا جنت البقیع میں گئے، حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کیا کرے، اٹھ کر دیکھے، کہاں حضور نہیں نہ بستر کو، اچانک کہاں چلے گئے، پیچھے گئے، جاگ دیکھے تو جنت البقیع میں حضور دعا کر رہے، واپس آ گئے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھتے ہیں تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر حضور سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ مطلب ایک دم وہاں سے جا کر بھاگ کر سو گئے تو سانس پھولتے، آدمی نیند میں ہونا الگ ہے، نیند میں ہونے کی طرح، دو میں بھی فرق ہے۔ تو حضور تو امام الانبیاء تھے، اللہ کے نبی دیکھ کر پہچان گئے، بولے عائشہ شک کر ڈالے اس کی تمہیں؟ حضرت عائشہ بولے یا رسول اللہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، انسان ہے ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ دوسرے ازواج مطہرات کیا چلے گئے رنگا کر کو، پیچھے سے میں آ کر دیکھی تو، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ہے، آ کر فرماتے ہیں رسول اللہ اٹھو، آج کی جو رات ہے اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے پیٹھ پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر آپ کی امت کے جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ روایت بھی ضعیف، اس لیے جب حضور یہ بتائے تو میں اللہ کے ہاں اس لیے چلا گا تاکہ جنت البقیع میں بیٹھ کر میں دعا کروں میری پوری امت کے لیے، اللہ اس وقت قبیلے بنو کلب کی بکریوں کا کیا مسئلہ، میری پوری امت کو جہنم سے نکال دے، اللہ میری پوری امت کو معاف فرما دے۔ میں اپنی امت کے لیے تنہائی اختیار کرنا چاہتا تھا، میں اٹھ کر چلا گیا۔ ایک روایت ہے، اور ایک روایت ہے، یہ روایت اصح ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور اس کے بعد مسند بیہقی میں ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یطلع اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں، یعنی جو طلوع کرتے ہیں سورج اپنی پوری مخلوق پر، اللہ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی پوری مغفرت فرما، پوری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے۔ اس روایت کے اندر ایک لفظ ہے لیلۃ من نصف شعبان، یہ شعبان کی نصف رات یہی رات ہے۔ اس روایت سے ایسی روایتیں مل کر وہ روایت کی تائید ہو کر آج کی اس رات کی ایک فضیلت ہے۔
تو روایت ہے. اس کے بعد والا جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے غور کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. آج کے دن سورج جو غروب ہوا، سورج طلوع ہونے تک اللہ اپنے پورے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک، مگر مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے سب مومن ہیں، کون مشرک ہے؟ اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مشرک جو ہوگا وہ اللہ کو کیوں کر پکارے گا؟ بات ہے نہیں. جو مشرک ہوگا وہ اللہ کو پکارے گا ہی نہیں. اب کافر ہے، مشرک ہے، کیا یہ اللہ کو پکارتے ہیں؟ یہ نہیں پکارا کرتے. پھر حدیث کے اندر یہ جملہ ہے فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ، مگر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہاں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر تن کے اور منکوں پر، عاملوں پر، پنڈتوں پر، پوجاریوں پر، تعویذ پلیتا دینے والوں پر ہم اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کر ہم غیر اللہ کی طرف چلتے ہیں. یہاں تک کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. کیا شرک نہیں ہے؟ ہم مسلمان بھی ہیں، اب یہ شرک بھی کر رہے ہیں. ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مشرک بھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کیا. الا لمشرک، مگر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے کی درستگی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو جملہ فرمایا او مشاحن، ایک اور روایت میں ہے او مشاحن لاخیہ، اور اپنے بھائی سے جو کینہ رکھنے والا ہے، کپٹ رکھنے والا ہے، بغض عداوت رکھنے والا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تکبر کرنے والا، ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا. میں تو جمعہ میں بھی بولتا ہوں، کبھی اس موضوع پر مستقل کلام کرنے کا موقع نہیں ملا، اب بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اطمینان سے بیٹھو، 10 منٹ میں بات ختم کر کے بیچ دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا، یا پھر ایسے شراب پینے والا، زنا کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا، یہ سب لوگ ہیں. اس حدیث کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ اس رات میں ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. ایک اور ترمذی میں جو روایت ہے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے صرف رات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل میں کینہ بھی ہے اور ہاتھ بھی اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. دل میں اپنے مسلمان بھائی سے بغض بھی ہے اور ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی بہنوں سے قطع تعلق بھی ہے اور اللہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں. رشتے ناطے توڑے ہوئے ہم لوگ، برسوں تک ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر جدائیاں ہیں، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے؟ کتنے سالوں سے سگے بھائی بہنوں کے اندر قطع تعلق ہے، ناراضگیاں ہے، بیٹے باپ کے اندر جدائی ہے، ماں بیٹی کے اندر جدائی ہے، بہو ساس کے اندر جدائی ہے. کیا ان حالات کے بعد بھی ہم اللہ سے کہے اللہ تو معاف کر دے؟ اللہ کہتے تو پاپی ہے، تیرے من کو دھو کر میرے پاس آ. ایک بار اللہ کہے میں تیرے سارے گناہوں کو دھو دوں گا. من پاک کرنے کی ضرورت ہے. جس کا من پاک ہے اس کی پوری کائنات پاک ہے. یہ 2-3 باتیں تھیں. ایک طبقہ تو غلو کرنے والا میں نے بتا دیا، اور ایک طبقہ اس سلسلے میں انکار ہی کر دیتا ہے کہ بھئی شب برات وغیرہ کچھ بھی نہیں، اسے چھوڑو، وہ سب ضعیف روایتیں. میں صرف ایک حوالہ دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. جو منکرین ہیں اس رات کا انکار کرنے، ان کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں. میں نے جو روایت ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، اس روایت کی پوری تائید علامہ ناصر الدین البانی کرتے ہیں.
اب اس پورے طبقے کے اندر اتنا بڑا محدث نہیں ہے اور یہ فن حدیث میں ماہر انسان اور یہ تصدیق کر رہے اور کہہ رہے کہ شعبان کی فضیلت ہے، تو لہٰذا غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، انکار بھی نہیں ہے، اس سے متوسط خیر الامور اوساطها۔ اس امت کی یہ خصوصیت بنی اسرائیل میں غلو تھا اور کسی طبقے کے اندر بالکل تفریط تھا، ہمارے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط، ہم دونوں سے پاک۔ امت مسلمہ کا جو منشا ہے، امت مسلمہ کو جو دین ہے نبی کے ذریعے سے، وہ خیر الامور اوساطها۔ تو آج کی اس رات کے اندر کیا بھی خاص نماز نہیں ہے، آج کی اس رات کا سب سے بہترین اور افضل عمل یہ ہے کہ اپنی جھولی کو اللہ کے سامنے پھیلا دو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں من کا پاپی، یقیناً یہ پوری دھرتی تیری، آسمان تیرا، زمین تیری، کائنات تیری، زمان تیرا، سب کچھ تیرا، تو بھگا دلے تو کانجو بتا، منانا اللہ کو۔ آج کی رات اللہ کو منانے والی رات، اس لیے آج کی اس رات کا خاص عمل ہوتا ہے اللہ کو مناؤ، رو، گڑ گڑاؤ، اپنی زندگی اور مقدر کے فیصلے منا لو۔ آخر میں ایک درخواست کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حال میں ہمارے شہر میں ایک حادثہ ہوا تھا ون ویلنگ کا، چند نوجوان میسور روڈ میں کہیں ویلنگ کرتے کرتے گر کو اتی خطرناک حالت ہوئی گئی تھی، نہیں یہ اب بھی نہیں چھوٹے نوجوانوں سے ہمارے۔ دیکھو ایک بات ہے، یا تو ہمیں چھوڑ ڈالے تو اچھا، یا اللہ چھڑانے پر آ جائے تو پھر پوری کائنات کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیتے۔ اب یہ جو نوجوان اللہ سمجھ عطا کر رہے ہیں ان لوگوں کو، انہوں جو کر رہی نا یہ حرکتاں دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے سائیکلہ میں ویلنگ کرنا شروع کر دیں، چھوٹے بچے، نوجوانوں، ویلنگ کرنے والوں، سوچو تمہیں جو حرکتاں کر رہی یہ کر کو قوم کے معصوم بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے، اور ایک بچہ بھی اگر ڈیمیج ہوا اس کا وبال تمہاری زندگیوں پر ضرور پڑے گا جو ویلنگ کرنے والے ہیں۔ کیا جنون بنا رکھا ہے، ایسی بے حیائی اور ایسا ایک منظر ہے۔ دیکھو غیر قوموں کو، کون سا ہندو ویلنگ کر رہا مجھے بتاؤ، کیا جنون ہے مسلمانوں کو، اس کا کون سی بےہودہ حرکت ہے۔ یہ حرکت کا اثر یہ ہوا کہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ایک ویلنگ اٹھا کر سائیکل مار رہی بچے۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ پبلک سٹی روڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے ویلنگ کرتے ہیں، کون ذمہ دار اس کا؟ ہمیں کر کو دکھانے میں اتنا کر رہی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جو نوجوان ویلنگ کرتے انہیں چھوڑ ڈالو، اور جو بچے ویلنگ کرتی ان کو ڈرا دھمکا کو چھوڑاؤ، ان کو یہ بڑے کی ذمہ داری۔ اور آج کے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له